السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 37واں درس ہے، 37۔ ہم نے آپ کو پچھلے کل تک جو بات بتائی وہ تقریباً سن 2 ہجری، یعنی اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد مدینے میں 2 سال کیسے گزرے اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوئیں، پوری تو ہم نہیں کور کر سکے، مختصر ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بات رکھیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل مکہ سے یہ اطلاع آتی رہی، آپ کا CID ڈپارٹمنٹ یہ بتاتا رہا کہ کفار قریش زبردست تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ پر کیا ہیں، الرٹ رہے، بیچ میں جو ہے وہ رات میں کبھی جو ہے وہ لوگوں کو بھیج دیتے تھے، 100-200 آدمی کو، کبھی 50 آدمی کو، مدینے کے اطراف 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر کا ورد آ کر کے رپورٹنگ کرتے رہتے۔ ادھر قریش کے حالات یہ تھے کہ جب ابو سفیان اپنا کاروان لے کر کے واپس چلا گیا اور بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہو گئی اور بدر میں زبردست ان کو جو ہے وہ شکست ہوئی، تو ان لوگوں نے میٹنگ کی دار الندوہ میں۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ یہ جو پورا مال محفوظ ہو کر کے آ گیا، اس میں سے اپنی اپنی پونجی تو نکال لو، لیکن جتنا فائدہ آیا ہے وہ سارے لوگ اپنا فائدہ اگلی سال ہم کو جنگ کرنی ہے، لہذا اس کے لیے سیو کر دیں۔ بات سمجھے کہ پونجی تو نکال لو اپنی اپنی، جس نے جو تجارت میں لگائی ہے، لیکن کسی کا فائدہ جو ہے وہ اسی میں لگا دیا جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلے سال جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ اس پر کسی ایک آدمی نے بھی اس میں جس لوگوں نے پونجی لگائی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، سب کیوں 70 آدمی جو مارے گئے، ان کے جو لوگ بچے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ہر حال میں جنگ ہونا ہی چاہیے تاکہ ہم اپنا بدلہ لے سکیں۔ اچھا، دوسری چیز، جو 70 پکڑے گئے تھے ان سے جو فائن لیا گیا فدیے کے نام پہ وہ تقریباً 2.5 لاکھ درہم تھا، کیونکہ اگر 4,000 بھی ایک آدمی کا آپ پکڑ لیں منیمم، حالانکہ الگ الگ فائن تھا جیسا جس کا اسٹیٹس تھا، تو بھی 2,80,000 درہم ہوتے۔ 2.5 لاکھ درہم جو یہاں سے نکل کر کے آیا مکہ سے، تو مکہ کھوکھلا ہو گیا۔ 2.5 لاکھ درہم اس وقت بہت ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے انتقام پر ان کو ابھار رہی تھی کہ ہم کو جنگ کرنا ہی چاہیے۔ اچھا، تیسری چیز یہ تھی کہ اب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مدینہ وایا راستہ جو سیریا جاتا ہے یہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ راستہ ہمیشہ خطرے کا ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان ماننے والے اس راستے سے ہم کو سکون سے جانے نہیں دیں گے۔ اچھا، ان کے پاس کوئی کھیتی تو ہے نہیں، سارا مکہ منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے کس کے اوپر؟ بزنس کے اوپر۔ حتیٰ کہ اس وقت ہندوستان سے جو یورپ کا بزنس ہوتا تھا وہ بھی وایا مکہ ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب سیریا کا راستہ اختیار کیا دوسرے راستے سے، تو خرچہ زیادہ آنے لگا۔ اب یقینی بات ہے کہ جب خرچہ زیادہ آنے لگا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے محسوس ہونے لگی کہ حالات اب سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے یہ کی کہ ان کے پاس آدمیوں کی شارٹیج ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ مکے کے اطراف میں جو اپنے بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے تقریر کرنے والے تھے، ان کو بھیجنا شروع کیا۔ سال بھر یہ کام چلتا رہا کہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا جائے، اور تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ قریش کے لوگ ہیں اور بیت اللہ کے ہم ٹرسٹی ہیں،
لہذا اس چکر میں بہت سے لوگوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اس میں سے کچھ کی رپورٹنگ تو اللہ کے رسول کو ہوتی رہی. اب جب ایک دم تیار ہو گئے یہ، اچھا تیسری پانچویں چیز جو اس میں اور تھی، وہ جن عورتوں کے شوہر مار دیے گئے تھے وہ ان کو تانا دیتی تھی کہ تم سب مرد ہی نہیں ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب عورت تانا دے تو مرد تو ویسے ہی کود پڑنے کا حق میں. یہ تو ہم اگر عورت کسی کو چڑھا دے تو وہ ایسے ہی کود پڑنا ہے. اب یہ اس میں کچھ شاعرہ عورتیں تھیں، انہوں نے چڑھانا شروع کیا اور سال بھر کوئی مرد گزرتا ان کے سامنے سے، یہی وہ لوگ ہیں جو بھاگ کے آئے بھائی. اب ایسے تم جب ٹیز کرنا شروع کرو گے تو اندر اندر تو مرد پکنا شروع ہو جائے گا. یہ سال بھر پکاتی رہی ان کو. یہ ساری وجوہات ہوئے کہ اب انہوں نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی. حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابھی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اندر اندر جنگ بدر کے بعد وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے تھے. اب انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا. 3000 میں 700 تو وہ لوگ تھے جن کے پاس پورے اسلحے کے ساتھ ان کے زرہ پہننے کا سامان بھی تھا جنگی. 3000 اونٹنے تھے، 200 گھوڑے تھے اور کچھ تیر انداز تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکے میں رہ رہے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے مجھے کہ ان کے بارے میں ان کو تھوڑا موڑا ڈاؤٹ ہو گیا. لہذا بہت راز کی باتیں عباس کو پتہ نہیں چل پا رہی تھی مکے میں ہوتے ہوئے بھی، سیکرٹ میٹنگ ہوتی رہی. لیکن اب 3000 کا لشکر تیار کرنا تو سیکرٹ نہیں ہو سکتا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. کہا بھتیجے ایسی سی بات ہے، اتنا لشکر ہے، اتنی تیاری کے ساتھ کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. نبی نے جو ہے وہ پڑھوایا خط. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ اپنے آدمی بھیجے کہ بھئی یہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں، نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں. تو ایک صحابی کو جب روانہ کیا تو انہوں نے آ کر کے اطلاع دی، اللہ کے رسول یہ تو احد کے قریب پہنچ چکے ہیں جو مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب جمعرات کا دن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دم حیرانی ہو گئی کہ یہ تو سر پہ سوار ہو گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے 2-4-10 دن کا ٹائم لگے گا، لہٰذا ہم بھی تیاری کریں گے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ کال کی. انصار کو بلایا، صحابہ کو بلایا. وہ بلا کر کے کہا یہ بتاؤ کہ کیا مشورہ ہے. تو اکثر بیشتر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر کے ڈیفنس کریں، ان کو یہاں تک آنے دیں. جو نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب جنگ بدر کی فضیلت آپ نے بیان کی کہ بدری صحابی سب جنتی ہیں، تو یہ جو لوگ بچ گئے تھے نا، ان کو اندر اندر یہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا مارکا پیش آ جائے کہ یا تو ہم کو شہادت مل جائے اور یا ہم بھی اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا ہو جائیں. ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ اللہ رسول نہیں، باہر نکل کر ان کے چھکے چھوڑانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ تھی کہ نظام مدینے میں رہ کر کے ڈیفنس کیا جائے. عبداللہ بن ابی بن سلول اس کو بلایا، کیونکہ تقریباً اس کے پاس بھی 300-350 آدمی اس کے کنٹرول میں تھے. اس نے کہا دیکھو ہماری جو ہسٹری ہے مدینے کی، جب جب ہم نکل کر جنگ کیے ہیں تب تک شکست کھائے ہیں، جب جب ہم مدینے میں رہ کر کے ڈیفنس کیے ہیں تب تک ہم جیتے ہیں. لہذا میری بھی رائے ہے کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن یہ جو صحابہ باہر نکل کر کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو ترجیح دیں. گرچہ رائے پہلی تھی. دوسرے دن جمعہ ہو گیا، یہ رات میں میٹنگ ہو گئی. سب جمعہ میں اللہ کے رسول نے تقریر کی، جمعہ میں خطاب کیا اور جہاد کی فضیلت پر بات کی. بات کرنے کے بعد
کچھ صحابہ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگوں نے جو اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی کہ نہیں صاحب مدینہ سے نکل کے جنگ کی جائے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف پڑ گئی، لہذا ان لوگوں نے وڈرا کر لیا کہ نہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے، آپ جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اسلحہ لگا کر کے ڈبل زرہ پہن کر باہر آ گئے۔ جو کپڑا پہنا جاتا لوہے والا، ایک نہیں دو پہن کر آپ باہر آ گئے۔ اور ان لوگوں نے اس وقت مشورہ دیا کہ آپ مدینے میں رہ کر کے اگر جنگ کرنا چاہیں تو ہمارے کوئی اعتراض نہیں۔ ادھر نے فرمایا جب نبی جو ہے وہ زرہ پہن لیتا ہے اب آؤٹ ہونا ہے۔ نکلے سب لوگ، یہ لوگ یہاں سے مدینے سے نکلے، تھوڑی دور کے بعد جا کر کے اللہ کے رسول نے پوری فوج کو ترتیب دیا کہ 1000 آدمی تھے ان کے پاس۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جو چھوٹی عمر کے بچے آئے ہیں ان کو تو واپس کر دو۔ تو کچھ تقریباً 15-16 لڑکے تھے جو 12 اور 14 کے بیچ میں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا نہیں آپ لوگ جو ہے وہ واپس جائیں۔ ایک صحابی اس میں تھے اب رافع بن خدیج، یہ تقریباً 14 کے تھے، تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ بھی جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، ایڑی کے بر کھڑے ہو گئے، کہا میں تو کافی لمبا ہوں۔ ہم لوگ ہوتے شکریہ ادا کرتے ہمارا نام واپس آ گیا، کیونکہ ہم لوگ ڈرپوک ملک میں ڈرپوک قوم کی طرح رہ رہے ہیں، زیادہ ہم تو ڈرپوک ہو چکے آلریڈی۔ وہ ایسے پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کافی لمبا ہوں، دیکھنے میں گرچہ میں 14 ہوں لیکن میں 15 والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے صحابی سمرہ بن جندب تھے، وہ بھی لڑکے تھے، انہوں نے دیکھا یار اچھا اب یہ شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول نے تو پنجہ کھڑا کر کے اپنے آپ کو لمبا کر لیے، وہ دیکھیں گرچہ ان کو بھی تمنا تھی کہ نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دیکھو یہ اپنے آپ کو بولتے میں 15 کو، میری ان کی کشتی کرا دو، اگر میں ان کو ہرا دیا تو مجھے ساتھ لے لینے کا، کشتی کرنے کا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ابو رافع بن خدیج سے کشتی کی، دونوں برابر برابر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے گرچہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے کہ سمرہ بن جندب ہلکے تھے اور ابو رافع جو تھے ذرا تگڑے تھے۔ انہوں نے ان کے کان میں کہا کہ دیکھو تمہارا تو نام آلریڈی سلیکٹ ہو چکا ہے، تمہیں اگر ہار جائیں گے تو میرا نام بھی سلیکٹ ہو جائے گا، تم تو واپس نہیں کی جاؤ گے نا، اس لیے تم ہونا کر کو ہار جاؤ۔ اب سمرہ بن جندب نے جب ان سے کشتی کری تو رافع بن خدیج اس میں کشتی میں کیا ہو گئے، ہار گئے۔ سمرہ بن جندب کا ہاتھ اٹھا لیا گیا اور وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ بہرحال یہ قافلہ چلا، تھوڑی دور اور چلا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری راہ پہ تو آپ نے عمل نہیں کیا اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، لہذا اگر مدینے میں چل کر کے جنگ کرنا ہے تب تو واپس ہو لو یہاں سے، ان کو اور آگے آنے دو ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا تم جاؤ اور چاہے نہیں جاؤ، یہ قافلہ آگے بڑھے گا پیچھے نہیں پلٹے گا۔ 1000 ان کے پاس ٹوٹل نفری تھی، 300 آدمی لے کر کے یہ واپس ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے پاس ٹوٹل 1000 آدمی ہوں اس میں سے 300 کو آپ ایسے موقع پہ لے کر واپس آ گئے، جو واپس آ گئے وہ تو وہ 700 کا بھی حالت کا ہو گئی، خراب ہو گئی نا، نفسیاتی طور پر اس کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جانا ہے جانے دو۔ حقیقت یہ تھی یہ شامل ہوتے تو مزید حالات خراب ہوتے، کیونکہ یہ حالتیں جنگ میں کیا کرتے نفاق کرتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جانے سے ایک دم اطمینان رہا کہ جو ہونا ہے اللہ دیکھ لے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پلاننگ کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے آدمی جنہوں نے جا کر کے اسلام کی تبلیغ کی تھی، ان کو جو ہے وہ سپہ سالار بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب یہ مغرب کا وقت ہو گیا، جمعہ میں پہنچتے پہنچتے مغرب کی نماز پڑھی گئی، اللہ کے رسول نے پھر تقریر ایک کی، اس کے بعد فجر کی سے پہلے تہجد کے وقت یہ لوگ احد پہاڑ، اچھا ان لوگوں نے کیا کیا کہ احد کے پاس آ کر کے قبضہ جما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس پہنچے، پورا موقع کا لوکیشن دیا کہاں پہ
ہماری فوج رکنی چاہیے. تو انہوں نے اپنے پیچھے پہاڑ کو کیا کہ تاکہ پیچھے سے ہم کیا رہیں، سیف رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی بلال سے، جماعت ہوئی، فجر کی نماز پڑھی گئی. یہ جب کفار وہاں سے آئے تو 15 عورتیں بھی ساتھ آئیں. اچھا آپ کے ناچنے نہیں آئی تھی، یہ بنگے بدن میں تو ناچنے کی نہیں، یہ آئی تھی ان کو جنگ پر ابھارنے کے لیے. ڈھولک باجا لے کر کے آئی تھی کہ ہم اپنے مردوں کو کیا کریں گے. ویسے بھی آپ دیکھیں کرکٹ وغیرہ ہوتا نا تو وہ اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہیں، اس کی چکر کیا ہے، ان کو دیکھ کر کے ان کو زیادہ جوش ہوتا ہے کھیلنے کا. ویسے بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا کوئی گیم عورت دیکھ رہی نا، آپ آٹومیٹک گلوکوز آپ کو چڑھ جائے گا. یہ مردوں کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے. یہ 15 عورتیں بھی ساتھ میں آئی تھی. اتفاق ایسا ہوا، بعض لوگوں نے 9 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 15 لکھا ہے. اس 15 میں سے 2 کو چھوڑ کر سب بعد میں مسلمان ہوئے. یہ ہندا اس میں لیڈر تھی ان کی، ابو سفیان کی بیوی. اس نے سب سے پہلے جنگ کا آغاز کیا. کیسے آغاز کیا؟ لیا نگارا، تڑ شروع کیا. اس کے بعد 2 شعر پڑھے. شعر کہتی ہے، نہنو بنا تو طارقن، ہم سریا پر سے، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. نمشی علن نمارقی، بڑے نرم گدوں اور بڑے نرم قالینوں پر ہم لوگ چلنے والی ہیں. پھر کہتی ہے، ان تقبل تو عانق، اگر تم آگے بڑھ کر جنگ کرو گے تو ہم تم کو گلے لگائیں گے. وَإِن تدبر نفارق، اور اگر تم پیچھے دوڑے نا تو ہم تم سے زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے. یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، جنگ کا آغاز شروع کیا. سب سے پہلے ادھر سے نکلا ایک ابو عامر. یہ بہت بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ صوفی سنت راہب تھا. یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں بڑا بزرگ ہوں اور دیکھو ان کی طرف سے آیا ہوں. یہ آ کر کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. ابو عامر نے سب سے پہلے للکارا آ کر کے حضور سے. حضرت حنظلہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر کہیے تو میں ہی جاتا ہوں، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، میں ہی جاتا ہوں. حضور نے فرمایا بہتر نہیں ہے. بہرحال دوسرے آدمی جانا چاہے اس سے پہلے یہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ دیکھو تم جس چال سے آئے ہو ہم تمہاری چالوں سے اچھی طرح واقف ہیں، مردانہ جنگ کرنا چاہتے تو ہم سامنے آتے. بہرحال ابو عامر اپنی خیریت منا کر کے کیا ہوا، چلا گیا. اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ یہ نکل کر آئے. انہوں نے للکارا کہ تم میں ہے کوئی مرد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. حضرت علی رضی اللہ یہ خود پہنے ہوئے تھا. علی رضی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی وار سر پہ مارا، خود سمیت 2 ٹکڑے. یہ پہلا ان کا جو ہے بعد میدان میں گرا. اس کے گرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ آیا. اب یقینی بات ہے کہ باپ کو مرتے دیکھا تھا، اس کا اور جوش تھا، یا اور زور سے چیخا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار مارا، اس کا پیر کٹ گیا، دوسرا مارا، گردن الگ. یہ 2 ڈھیر ہوئے. اس کے بعد ابو سعد بھی، سب ابھی طلحہ کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں. ابو سعد بن طلحہ آیا. اس نے للکارا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 2 یا 3 وار میں اس کا صفایا کیا. اس کے بعد مصاحف بن ابی طلحہ آئے. عاصم بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، انہوں نے ایک وار میں اس کا صفایا کیا. حارث بن ابی طلحہ آئے. سب طلحہ چل رہے ہیں، یہ سب طلحہ کے خاندان والے اکٹھا ہوئے ہیں، کوئی بھی بچا نہیں. حارث بن طلحہ آئے. ابھی عاصم بن ثابت اس کے پہلے والے سے فارغ ہوئے تھے کہ اتنے میں وہ نکل کر جلدی سے آ گیا. وہ جلدی سے اس لیے نکل کر آیا کہ ہم ان کو موقع نہیں دیں، ان پر اٹیک کر دیں. وہ مار کر کے جیسے ہی پلٹے سامنے دیکھا یہ کھڑا ہے، اسی کو 1 منٹ میں اس کو صاف کیا. وہ بھی ایک ہی تلوار میں صاف ہو گیا. اس کے بعد کلاب بن طلحہ آیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو صاف کیا. اس کے بعد جلاس بن طلحہ آیا. اس کو جو ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو قتل کیا. اس کے بعد اوراس بن شدید. اب طلحہ کا خاندان پورا ختم ہو گیا. ایک ایک کر کے بن طلحہ، ابی طلحہ، بن طلحہ، ابی طلحہ سب نکل کر آ گئے. بچا ایک بھی نہیں. اس میں خوش قسمت صرف وہی حنظلہ کے باپ سے، بقیہ کوئی بچا نہیں. اس کے بعد ارسات شجیل آئے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا. شریح بن فارث ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے مارا، بہرحال یہ بھی مارا گیا. اس کے بعد اس کا غلام تھا، سواب اس کا نام تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نکل کر آئے، انہوں نے مارا. ایسے ایک ایک کر کے 22 لوگ نکل کر آئے. اب میں نہیں گنانا چاہ رہا ہوں، 22 لوگ نکل کر آئے، ایک بھی بچا نہیں اور ایک مسلمان اس میں نہیں مارا گیا. 22 کے مقابلے میں جتنے 22 صحابہ آئے، ہر صحابی نے اپنے سامنے والے کو، اور یہ کوئی بھی 5 منٹ سے زیادہ جنگ نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر سارا معاملہ ختم. اب یقینی بات ہے یہ جو 22 نکل کر آئے تھے یہ پورے 3000 کے شیر تھے. یقینی بات ہے کہ جو پہلے نکل کر میدان میں آ رہا ہے اور ٹھوک رہا ہے وہ تو شیر ہے نا، وہ ان کے سارے شیر گیدڑ بن گئے، حالت خراب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نام مارا، اللہ کی حمد ثنا بیان فرمائی. اب اس کے بعد کیا ہوئی کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. جنگ جب شروع ہوئی، کیونکہ اب یہ سمجھے کہ اکیلے اکیلے جانے کا فائدہ نہیں ہے، یہ ایسے تو سب کو بھون ڈالیں گے، اور ان کا ایک آدمی بھی اب تک نہیں مارا. ہمارے 22 کیا ہوئے، سپہ سالار کی حیثیت سے جو لوگ آئے تھے وہ صاف ہو گئے، لہذا ہمارا معاملہ تو بڑا خطرے میں ہو گیا. بہرحال اچھا، مدینے میں اللہ کے رسول نے جس اسٹائل سے جنگ کی تھی نا، وہ یہ لوگ کاپی کر کے لے گئے. مدینے میں اللہ کے رسول نے میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، رائٹ سائڈ، اور پھر قلب بنایا. بین ہی انہوں نے اب اختیار کیا کفار نے کہ اپنا رائٹ دستہ رکھا، لیفٹ دستہ رکھا، بیچ کا دستہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو 700 آدمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں لڑائی شروع کی. تھوڑی دیر لڑائی ہوئی ہوگی، 2-4 گھنٹے. 2-4 گھنٹے لڑائی ہونے میں 2 آدمی اسلام کے زبردست شہید ہوئے. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ، ابو عامر کے لڑکے جو بتایا نا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے دھوکے سے مارے گئے، کیونکہ حضرت حمزہ کے بارے میں یہ تھا کہ فیس ٹو فیس لڑائی نہیں کی جا سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت حمزہ کے بارے میں تھا کہ وہ 3000 میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کے سامنے جا کر کے وار کر کے لڑائی کرے. یہ جو بندے نے مارا، کل میں نے بتایا تھا، وحشی نے، اس نے مارا کیوں، اس کی بھی کہانی ہے. اس کا جو آنر تھا، اس کا جو مالک تھا، اس کا چچا مارا گیا تھا جنگ بدر میں. اس نے وحشی سے کہا دیکھو تم تیر انداز ہو، اگر تم حمزہ کو مار دو اور حمزہ نے میرے چچا کو مارا ہے تو تم آزاد ہو. اس کو اپنی غلامی چھڑانی تھی، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جب لڑے اور ایک کافر نے حضرت حمزہ، وہ نکلا صبا اس کا نام تھا، وہ نکل کر آیا اور اس نے للکارا کہ 22 کے مرنے کے بعد بیچ جنگ میں کہ تم لوگوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا، میں مرد ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا سامنے آ جائے، وہ جو مرد ہے وہ زیادہ وہ پہلے آ جائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آگے بڑھے 1 منٹ میں اس کا سفایا ہو گیا. یہ اس کو مار کر کے پلٹ رہے تھے کہ یہ وحشی جو ہے پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. اس نے وہاں سے کیا کیا کہ تیر جب مارا، وہ کیا کہتے ہیں نیزا جب مارا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف میں نکلتا ہوا حمزہ نیزا پار ہو گیا پیچھے سے، اور اس میں تھا پوائزن. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سمجھے کہ معاملہ کیا ہے، نکل گیا، معاملہ ختم ہو گیا. آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ لڑکھڑا کر کے یہ گر گئے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کو شہادت نصیب ہو گئی. اب ہندا پہلے سے انتظار میں تھی، ہندا نے قسم کھایا تھا کہ ہم جو ہے وہ، اس نے آ کر کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا، اور چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے، وہ جو چبانے کی روایت ہے وہ یہی اسی وقت ہے کہ جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس وقت اس نے پیٹ پھاڑ کر کے ان کا کلیجہ نکال کر کے دانتوں سے چبایا، ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، اس کو پیرو کر کے ہار گئے. اور یہ ہندا کے بارے میں سنیے، یہ ہندا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ شروع ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. آپ نے کہا کہ اس تلوار کو کون ایسا مرد ہے مسلمانوں میں مجاہد
جو اس تلوار کا حق ادا کرے. تو بہت سے نوجوان چاہ رہے تھے کہ تلوار ہمیں مل جائے, ہاتھ بھی اٹھایا لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہاتھ میں تھمایا نہیں تلوار, پکارا تو لیکن کسی کو تھمایا نہیں. مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے وہی فرمائی. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ, بڑے مرد آدمی ہیں. ابو دجانہ آگے آئے, اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ بتائیے اس کا حق کیا ہے, اس تلوار کا جو آپ نے پوچھا نا کہ کون ہے جو اس کو حق کو ادا کرے, یہ بتائیے اس کا حق کیا ہے اس تلوار کا. آپ نے فرمایا اس طریقے سے جنگ لڑی جائے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ رسول آپ مجھے دیجیے, میں اس کے حق کو ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جب تک میری جان میں جان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار پکڑا. اب ابو دجانہ جب تلوار پکڑی تو یقینی بات ہے اللہ کے رسول اتنے صحابہ میں سے انہی کے ہاتھ میں پکڑی تو یہ اکڑ کر کے چلے. ابو دجانہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دجانہ پروردگار عالم کو یہ اکڑ پسند نہیں ہے, لیکن ایسے موقع پہ بڑی پسند, ایسے موقع پہ بڑی پسند ہے. ویسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کہتا ہے لا تمشوا علی الارض مرحا, کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلو. آپ یہ اندازہ کریں ایسے جنگ کے موقع پر بھی اسلام کے اخلاقیات کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. حالانکہ حالات ایسے ہیں, ایسے موقع پہ تو آپ 70 خون کریں سب کیا ہے معاف ہے, لیکن انہوں نے پہلے ٹوکا پھر کہا لیکن پروردگار عالم کو اس حالت میں تمہارا یہ چلنا جو ہے بہت پسند ہے. حضرت ابو دجانہ نکلے ہی تھے نا تلوار لے کر کے, سامنے ہندا آ گئی. ہندا اتفاق سے اکیلی تھی, کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں تھا کیونکہ وہ بھی باقاعدہ اسلحے کے ساتھ تھی. ہندا نے تلوار, اس نے ابو دجانہ تلوار اٹھائی ہندا کے اوپر. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تلوار روک لی. اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے اپنے کو لوگوں کو. اس نے کہا میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی تلوار کے شان کے خلاف ہے کہ کسی عورت کو مارا جائے, ورنہ ہندا اسی وقت صاف ہو جاتی. اس نے کہا کہ میں نے اس تلوار کی شان کے خلاف سمجھا کہ کسی عورت پر کیا ہو وارو, لہذا میں نے تلوار ہٹا لیا اور ہندا کو میں نے کیا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں اسلام رکھا تھا, لہذا وہ اسلام بعد میں لے آئی. بہرحال یہ ہندا بعد میں جنہوں نے حضرت حمزہ کو کئی سال یہ بچ چکی تھی, ایک ان کو جو ہے ان کی زندگی کا سب سے بہت اہم وقت تھا جس میں ان کو حضرت ابو دجانہ نے معاف کر دیا اور اللہ کے رسول کی تلوار کی شان رکھتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا. اس کے بعد جنگ تو ہوتی رہی. جنگ ہوتے ہوتے اب ابو سفیان نے دیکھا کہ معاملہ خطرناک ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ بھاگنے کی تیاری شروع کی. لوکیشن آپ ایسا ہے, یہ پیچھے پہاڑ ہے, دامن میں جنگ ہو رہی ہے, مکے کا راستہ اس جانب ہے تو ان کو بھاگنے میں آسانی ہے, مدینے کا راستہ اس جانب میں پیچھے سے جانا ہے تو ان کو اس طرف سے نکلنا کیا ہے آسان ہے, لہذا یہ نکلنا شروع ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 50 آدمیوں کو پہاڑی پہ بیٹھا تھا, تیر اندازوں کو, کہ دیکھو ادھر سے خطرہ ہے کہ ہم جب جنگ لڑیں گے ہو سکتا ہے کفار قریش پیچھے سے حملہ کر دیں تو ہمارا بیک پڑے گا. جب ہمارا بیک پڑے گا تو ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ہم آگے لڑنے میں مصروف ہوں گے. لہذا یہ 50 آدمی بہت الرٹ رہیں اور تم کو منہ کرنا ہے اس طرف تاکہ پہاڑی سے کوئی چڑھ کر کے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہیں کر دے. انہوں نے اور اتنا اللہ کے رسول نے 2 باتیں کہی تھیں. دیکھو اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو بھی نہیں اترنا, اور اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں تو بھی نہیں اترنا. حدیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کہ ہمارے اوپر کوے اور چیل منڈانے لگے ہیں تو بھی اتر کر نہیں آنا. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے اور یہ لوکیشن ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے تم کو کسی طریقے سے. انہوں نے کہا ٹھیک اللہ کا رسول, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اس کو برقرار رکھیں. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ جب ابو سفیان بھاگنے لگے تو اپنا سامان وامان چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کیا. یہ مسلمان جو اندر فیلڈ میں تھے, جو پیدل جنگ میں تھے, وہ اور 50 لوگ وہ. اب ان لوگوں نے جو ہے جو سامان ملا, جو لوگ ملے, پکڑنا شروع کیا, باندھنا شروع کیا, سامان لینا شروع کیا. اب یہ 50 آدمی جو بیٹھے تھے نا, ان 50 آدمی نے سوچا یار اب جنگ تو ختم ہو گئی, بھاگ رہے ہیں,
چلو ادھر آؤ. جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی بھی حالت میں پہاڑی نہیں چھوڑیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، لیکن اب جنگ ہو گئی، اب کیا یہاں کھڑا رہنا، بھاگ رہے، چلو ہم لوگ بھی مالک غنیمت میں اٹھے. انہوں نے منع کی. 10 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے، 40 نکل آئے. خالد بن ولید اس طاق میں لگے ہوئے تھے. اس وقت خالد بن ولید کافر تھے. خالد بن ولید نے دیکھا کہ جب یہ ایریا خالی ہو گیا ہے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے 10 کے 10 لوگ اسی پہاڑی پہ شہید ہو گئے، ایک بھی بچا نہیں خالد بن ولید کے حملے سے. میں امیر کے 10 کے 10 وہیں شہید ہو گئے. اور وہاں سے یہ جب دستہ لی، اب ان کو کیا ہوا، پوزیشن اوپر سنبھال لی. اب انہوں نے پوزیشن اوپر سے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی. اب جب وہاں سے تیر اندازی شروع کی تو جو ان کی ابو سفیان کی فوج بھاگ رہی تھی، اس نے دیکھا ارے ہمارا دستہ تو ادھر سے تیر مار رہا ہے، لہذا یہ لوگ پھر پلٹے. یہ نہیں صاحب اب تو معاملہ پلٹ گیا ہے، جنگ کا پلٹنا چاہیے. یہ پھر پلٹے. اب جب ادھر سے پلٹے ادھر سے، اب ان کو مسلمان فوج کو خطرہ کیا ہو گیا، یہ پلٹ کر پیچھے بار بار دیکھے کہ وہاں سے تو تیر نہیں آ رہا ہے. ادھر والوں نے ان لوگوں نے رگڑنا شروع کر دیا. اب خالد بن ولید وہاں اوپر سے اور ادھر سے نیچے سے، تھوڑی دیر میں جنگ کا پاسا الٹ گیا. جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ جو جیت ایک دم قدموں میں آ گئی تھی، اس کا پاسا پلٹ گیا. اب پلٹنے کے بعد آپ اندازہ یہ کریں کس طریقے سے پلٹا کہ فوج، کافر کی فوج آتے آتے اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئی. اللہ کے رسول کے پاس تقریباً 14 آدمی پہلے سے باڈی گارڈ کے طور پر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. جب انہوں نے دیکھا، اچھا اتنے میں کیا ہوا کہ جب ان کے قریب پہنچے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. کافر نے چال کے طور پر، بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان بھی شامل تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ. اب مسلمان ایک تو پہلے سے اوپر سے اور ادھر سے پریشان، ادھر سے یہ اطلاع آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اطلاع آنا تھا، حضرت عمر جیسا آدمی ہمت ہار بیٹھے. حضرت عمر نے تلوار پھینک دی. انہوں نے کہا اب جنگ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو اب جیت کر کے کیا کریں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ عمر جیسی شخصیت اگر سرنڈر ہو جائے اور جنگ کے بارے میں تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاملہ ایک دم الٹ رہا ہے، یہ جو 14 لوگ تھے اب ان کے قریب پہنچ گئے کفار، 14 کے 14 شہید ہوئے. ایک ایک کر کے آتے رہے اللہ کے رسول کے ڈیفنس میں، کوئی بچا نہیں، سارے کے سارے کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اتنے میں قریش کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام عبداللہ بن قمی تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فٹ کی دوری سے اس نے تلوار ماری اللہ کے رسول کے اوپر. تلوار جب ماری تو تلوار یہاں پڑنے کے بجائے تلوار یہاں پڑی، گلے گال کے اوپر. جب گال کے اوپر تلوار پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنے ہوئے تھے نا، اس میں جو کانٹیاں لگی تھی وہ 2 کانٹیاں گھس کر اللہ کے رسول کے گال کو چھید کر کے دانت کے قریب جا کر کے پھنس گئی. بہرحال اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ حملہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے پکارا اپنے صحابہ کو. اب اتنے میں اب جو ہے نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور ابو دجانہ پہنچ گئے. یہ تو بیچارے جو 14 تھے یہ سب کے سب کیا ہو گئے، شہید ہو چکے تھے. حضرت طلحہ جب پہنچے، اب سامنے سب تلوار چل رہی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر روکتے رہے اور اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تلواریں روکی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو تیر نہیں لگنا. یہ تیروں سے مدافعت کرتے رہے اور ان کو معلوم نہیں کہ کتنے تیر لگے، لیکن ہمت کی داد دینی چاہیے. تیر ایسے چبھے لگے ہوئے کھڑے تھے اور ابو دجانہ کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول کو تیر نہیں لگنا چاہیے. اتنے میں سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص تھے. اس نازک حالت میں جب دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے ہیں
تو انہوں نے اس پہاڑی کے اوپر سے کھینچ کر کے پتھر مارا. اب وہ جب پتھر مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے اوپر لگا اور 2 دانت شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دونوں پوزیشن جب ہوئی تو 2 ذرا کا بوجھ لاتے ہوئے ہیں. ادھر جو ہے وہ اندر تک پھسی ہوئی ہے, دانت شہید ہو گئے ہیں. اس کے ان لوگوں نے کیا کیا تھا, کفار نے پہلی پلاننگ جلدی پہنچ کر کے کچھ گڑھے کھود رکھے تھے اور اس کے اوپر گھاس وغیرہ ڈالتی تھی کہ یہ معلوم نہیں ہونا ہے گڑھا ہے. وہ اتفاق سے وہاں گڑھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت نہیں سنبھال سکے اور اس گڑھے میں گر گئے. اب جب گڑھے میں گر گئے تو وہ گڑھا تقریباً 6-7 فٹ تھا, اس میں بیٹھ چھپ گئے. اب لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول تو شہید ہو گئے. اب نظر بھی نہیں آ رہے نا, پہلے تو مصعب بن عمیر کے بعد تھوڑی دیر نظر آتے رہے. اب اس کے بعد جب گڑھے میں گئے تو اللہ کے رسول نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے ہیں تو معاملہ اور الٹا ہو گیا. اب انہوں نے ابو سفیان نے اب اتنے میں حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی, حضرت علی آ گئے, حضرت طلحہ موجود, ابو دجانہ موجود. یہ منیمم 4 لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہو گئے. اب اللہ کے رسول تو نیچے ہیں. ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا, ابو بکر بھی مارا گیا. پکارا وہاں سے چیخا کہ ابو بکر, عمر, عثمان, محمد, اگر کوئی زندہ ہو تو بولو. نبی نے کہا خاموش رہو. اب جب آواز نہیں گئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ سب کے سب مارے گئے. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا. حضرت عمر نے چیخ چیخ کر کے للکار کا کہا خدا کے دشمن سب زندہ ہیں. اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے وسلم کو دیکھ لیا کہ اللہ کا رسول کیا ہے, نیچے گڑھے میں ہیں. حضرت طلحہ یا کعب بن مالک یا ایک صحابی نے اٹھا کر کے اللہ کے رسول کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے. جب انہوں نے کھڑا کر دیا, اب سب کی نگاہیں اللہ کے رسول کی طرف تھی کہ اللہ کے رسول تو ختم ہوئے. اتنے میں اللہ کے رسول کا جب چہرہ نظر آیا, اب مسلمانوں میں وہ جوش پیدا ہوا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی. ہاری ہوئی بازی اب پھر کیا ہو گئی, پلٹ گئی. اب جب مسلمانوں نے جب اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ میرا نبی ہمارے ساتھ ہے اور زندہ ہے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں کھڑے تھے. حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے. اس پودے ایک تو کیا وہ خود تقریباً 40 سے 45 کلو کا ویٹ ہے اور اس پر 2 درہیں پہنے ہوئے ہیں, وہ ویٹ ہے. بہرحال اللہ کے رسول کا جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول حیات ہیں, اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ شروع کی. تو ابو سفیان جو ہے وہ لشکر کو لے کر کے بھاگنا شروع ہوا. اس طریقے سے یہ دوبارہ جنگ جو ہے پلٹی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا اور پھر اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد مسلمانوں میں ایک دم جوش پیدا ہوا اور اللہ کے فضل سے جو ہے مسلمان پلٹے. ابو سفیان بعد میں اس کی حیرت کرتا تھا کہ یار ہم لوگ جنگ جیت کر کے لیکن کچھ نہیں کر پائے. ایک طرح جنگ جیت گئے تھے کیونکہ اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 30 کافر مارے گئے. تو 70 مسلمان تو بڑی تعداد ہو گئی نا, جبکہ ہم 22 آلریڈی پہلے مار چکے تھے. تو 22 کے بعد جو ان کے مرے وہ بہت کم لوگ مرے نا. 22 8 30 10 40 18 آدمی ان کے مرے. ہمارا اس میں ایک آدمی نہیں مرا تھا. 70 کے 70 اس میں کیا ہوئے, مارے گئے. اسی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے نا. یہ ناپاکی کی حالت میں جنگ میں آ گئے تھے صبح اور انہوں نے جنگ کیا, شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا یہ ناپاک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. پوچھا, ان کی بیوی سے پوچھا کیا ماجرا, تو انہوں نے بتایا وہ ناپاک تھے. اور جب ان کی لاش تلاشی گئی نا تو پورے سر کے بال بھیگے ہوئے تھے. حضرت حنظلہ ایک ہی یہ صحابی ہے جن کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد کے حالات ہم ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.